أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نئی مقصد چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت پروردگار عالم نے ایمانداروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب فرمایا. دل میں یقین رکھنے والوں کو خطاب فرمایا. جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے. وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے. وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے. کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے. جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی. رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا. شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا. فرمایا آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد. فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے. اور فرمایا ماں باپ اکڑ نہ کریں کہ اولاد ہم بناتے ہیں. فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند، بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند. بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا.
اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا منبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی۔ تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے، فرمایا آیا کہ پوشیدہ سنجاب و صبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور۔ ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر۔ ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے۔ فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے برد بارو یکے جنگ جو۔ فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے۔ اور ایک ایسا ہے کہ 2 گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی۔ فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست۔ ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے، اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہیں مر جاتا ہے۔ تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ، وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے، جس طرح سے چلائے۔ کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلیجہ چر جائے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ چر جائے چاند کا۔ اور کبھی حالت یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں۔ کبھی اتنا بڑا اختیار دیا، اتنا بڑا مالک بنایا، کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ اور چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا۔ اور کبھی کبھی یہ غزوہ خندق احزاب ہے، ادھر کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا کر کے مٹی کی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، بہت بڑا پتھر آ گیا، اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ صحابہ کو رجز آیا، شوق میں آ کے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔
او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے۔ ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم کھدال لے کر زمین کھودتے ہیں، جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصر والمہاجرہ، اور میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں، دنیا کا چین کوئی چین نہیں، دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں، میں تو تجھ سے مانگتا ہوں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور میرے پروردگار میرے انصار کو معاف کر دے، میرے مہاجرین کو معاف کر دے۔ نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے، نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے، جہاد میں یہ نہیں کہ امت کو بھیج دیا خود آرام سے بیٹھے ہو، ساتھ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک پہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں، بھوک لگی ہے تو ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک پہ باندھے ہوئے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئیں، پیر مچھلیاں کھا گئیں، اللہ میاں کہتا رہا نکلا آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا، کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے، جانور کھا گئے، 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے، 36 سال کے سجدے کہاں گئے، 36 سال کی تلاوت کہاں گئی، 36 سال کا درود شریف کہاں گیا، 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سمان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے، بولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے، شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں، یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے، لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔
اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے، نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہو، وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ کرنے والا کرتا ہے، جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دینا، دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی۔ اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں۔ تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے۔ اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ حافظ جمال بی بی رحمت اللہ علیہ پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرتی ہے۔ پیٹ میں بولی شاہ قلندر ہے۔ قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں، درویش قرآن کریم سے بنتے ہیں، فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں، ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں۔ یہ تو تمہارا زمانہ ہے، چرس پی پی کر ولی بنتے ہیں، بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں، چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں، اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں، ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں، نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے، بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا، مگر اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا۔ ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی، بولی شاہ قلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو۔ اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے، سید سوڑے ہوا کرتے تھے، سید سردار ہوا کرتے تھے، سید سخی ہوا کرتے تھے، سید قرآن پڑھتا تھا، سید تمام چیزوں سے بچا کرتا تھا۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی مبارک بات تو بالکل بجا ہے، مگر ایک تو بتاؤ، جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا ہے، سارے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، بالکل خاموش نہیں کرتا، میں کیا کروں؟
جن لوگوں پہ اعتقاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا، بچوں پہ دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے. شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جھولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ، یہ روتا بہت ہے. انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا. بولی شاہ قلندر جو بچے تھے ابھی 2-4 دن کے، چپ ہو گئے. تاکہ نہیں کھول رکھی تھا. تو شاہ فخر الدین نے، بولی شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو، کیا پڑا ہے؟ اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں آپ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں گا؟ کوئی مسجد کے ملا تو آپ ہے نہیں جو پھر پکڑ لاؤں گا. مجھے وہ آیت بتاؤ، مجھے وہ سورت بتاؤ، مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا. وہ بزرگ فرمانے لگے، او فخر الدین تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی. اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا. اب یہ پیدا ہو گیا، اماں سچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، پلیت ہو گئی. اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، خصلت والی کی خصلت پوری نہ ہوئی. روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک ایت اس کان میں پڑھی، ایک ایت اس کان میں پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی، اس کی غذا مل گئی. جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی شاہ قلندر کی روح اور جسم. جس قلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا ہو، ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو، اشراق اور تہجد تک کے نفل پڑھتی ہو، ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو، خدا کی قسم اس گود سے پھر قلندر پیدا کیوں نہ ہو. آج کل قلندر بننا بڑا سوکھا ہے. قبرستان کے کنارے پہ جا کے ایک کلی ڈال لو، 2-3 نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو، 2-4 للے تڑنگے آنے شروع ہو جائیں گے، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی. اور کمال ہے، مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں. میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں. خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل اور کہاں گئے یہ کرنیل اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی. ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا. مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے، قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا میلا زبردست بدبو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ گندگی پھینکتے ہو. یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے، تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے. یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے، وہاں بھی میں ہوں اور بے ادبی یہ کرتے. جوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے. ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکس نکال دیتے.
بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے دی کر کے کہتی ہے اور شرم کرو غیرت کرو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں دندلایا کرتے تھے، افسر بنے پھرا کرتے تھے، ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے تاجر تھے، ہم بڑے بڑے بلسٹر تھے، ہم بڑے بڑے وزیر تھے، آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو ہے خوشی بیاں دم گفتگو تھے گوہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں، وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا، اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں۔ میری پوزیشن آج کچھ اور ہے، میرا معاملہ آج کچھ اور ہے، آج تو میری ہڈیوں کو توڑ ڈال، میری ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک، ان پر پاؤں رکھ کر چور چور کر دے، میں بولوں گا نہیں، مگر یاد رکھ جب میری طرح تو بھی یوں ہی بے کس بے بس ہو کے پڑے گا، پھر ہم تم سے پوچھیں گے بتا کیا حال ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرو، سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں من ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے، ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، یاد کیا کرو اس گڑھے کو، مگر نہیں، ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے۔ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے، پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے، ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا، جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے، کیسے گزار دیے اس نے۔ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پت ہی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا، پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی، لکھا ہے سوانح حیات میں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نعت خوانی ہوتی تھی، نہ ڈھول نہ ڈھپلا نہ تبلا نہ سرنگی نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا، پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی، خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں ہے۔ اصل نام ہے شرف الدین، بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا،
اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے. دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں. چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما اور عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب. جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی. شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا. سورۃ یوسف کی تلاوت شروع فرما دی. سپرڈن جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا. چاند کی چاندنی، زبان عطا اللہ شاہ کی، کلام خدا کا، جو بن میں آ گئی ساری جیل. اور سپرڈن جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا، شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں پوری کروں گا. فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم نے بٹا لگایا ہے. ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی. حج کو نہیں گئے، ساری عمر عمرے کو نہیں گئے. لوگوں نے انتظام کیا، بندوبست کیا، بہت کہا کہ آپ چلے جائیں. شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا، روضہ اقدس کے سامنے جاؤں گا. اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ شاہ کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، شرماتا ہوں نانے سے. تو جس سال اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں. تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی، میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی، اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی. وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی. انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طواف فرما رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، ایوب علیہ السلام ہیں. سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں. اور فرماتے میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے عطا اللہ شاہ چل رہے ہیں طواف کرتے کرتے. تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا؟ فرمایا اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کہ عطا اللہ شاہ جا میرے انبیاء کے ساتھ مل کر طواف. عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ، کسی کی مخالفت مقصود نہیں، کسی کے ساتھ ضد اور عناد نہیں، بلکہ مقصود ہے ہدایت کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمے اور ایمان کی صحیح دولت عطا فرما دے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، وہ پیرزیت نہیں، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں، وہ بزرگان دین نہیں، وہ سراسر دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے. اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خنجر کی چھاؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا. کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں. حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا.
تمام صحابہ کرام بدر و حنین میں، خندق و تبوک میں، بڑے بڑے مارکوں میں نماز قضا نہیں کرتے۔ اگر مسلسل جنگ ہو رہی ہے نماز تو کیا قضا کرنا، جماعت بھی قضا نہیں کرتے۔ ایک صف ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت کافروں کے مقابلے میں تلوار چلا رہی ہے، گردنیں کاٹ رہی ہے، اپنی گردنیں کٹا رہی ہے۔ ایک رکعت یہ پڑھ کر چلے گئے، دوسروں نے آ کر دوسری رکعت پڑھ لی۔ اس طرح سے اللہ میاں نے فرما دیا، اور میرے بندوں اور میرے نبی کے غلاموں، چاہے تم نے قبلے سے پیٹھ پھیر لی، چاہے قبلے سے تیرا منہ پھر گیا، تو گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا، تیری اتحیات بھی چلی گئی، تیرا رکوع سجدہ بھی چلا گیا، لیکن گردنیں تو نے لوگوں کی کاٹی، لہو بہایا، اپنی گردن کٹا دی، گردن کٹا کر قیمہ بنوا دیا۔ او میرے بندے آ جا، میں تجھے اب بھی نماز ہی میں سمجھتا ہوں۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلے سے منہ پھرا اور نماز ٹوٹ گئی۔ عمل کثیر، اگر تم نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ کھجا لیا، خارج کر لی، تو نماز ٹوٹ گئی، مگر یہاں تلواریں چلانے سے نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے یہ لڑائی نام تیرا ہے، اور میرے بندے لڑائی اصل میں میری ہے، نماز بھی میری، تو بھی میرا، لڑائی بھی میری، کفر اور اسلام کی لڑائی۔ اس زمانے میں تمغے نہیں ملا کرتے تھے، تمغے نہیں تقسیم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دولت نہیں ملا کرتی تھی، وہاں تو صرف ایک بات تھی۔ تشریف فرما ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما۔ آتا ہے ایک نوجوان، یوں جھولی میں انگور ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں، اور 1-2 دانہ یوں ہاتھ میں ہے، یوں کھا رہا ہے، جھولی انگوروں سے بھری ہوئی ہے، ہاتھ میں 2-4 دانے ہیں، کھا رہا ہے۔ حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور کافروں کی جنگ ہے۔ ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ مسلمان نہیں تھا پہلے سے، کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے۔ اور وہ جو جھولی میں انگور تھے وہ یہ نہیں میرے تیرے جیسا ہوتا، پہلے یوں پلے میں باندھتا، پھر کام آ جائیں گے، پھر یوں کندھے پہ ڈالتا، شاید کسی وقت کام آ جائیں گے۔ جھولی یوں پکڑ رکھی تھی، یوں چھوڑ دی، سارے نیچے گرا دیے، اور کہنے لگا اگر اس جنگ میں جا کر کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گواہ ہوں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جھولی کے انگور پھینک دیے، ہاتھ کے پھینک دیے، اور جو حلق میں تھا اتنا بھی اچھا نہ سمجھا کہ منہ سے چبا کر نیچے تو اتار لوں، یہ انگلی حلق میں دے کر نکال دیے، اور کہنے لگا السلام علیکم، پھر انشاءاللہ میرے نبی آپ میری تیری جنت میں ملاقات ہوگی۔ اور گیا ہے ایک صحابی واپس آ رہا تلوار تیر اٹھانے کے لیے، پوچھا کدھر آئے؟ کل کچھ کام کا وہ ہو، ارے آگے بڑھو، اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہ نوجوان آگے بڑھا اور کافروں کے جھمگٹے میں جا کر حملہ کیا ہے، کتنے کافروں کو قتل کرتا ہوا اس کے بعد ٹکڑے کر دیا گیا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر شہید ہو گیا۔ اور خدا کی قسم کتنا بڑا یقین آیا اس کو اپنے نبی کی زبان کا، انگور پھینک دیے، ہاتھ کے انگور پھینک دیے، منہ میں جو تھے وہ نکال کر پھینک دیے، اور صرف اس بات پر یہ نہیں کہ چلو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں، گیا ہے اور جا کر ٹکڑے کرائے۔
آج ہمیں اللہ پر یقین نہیں، اللہ کے دیے ہوئے کلمے پہ ایمان اور یقین نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں۔ اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائے تو یہ سارے نظام عالم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو طریقہ کار ہی کچھ اور بن گئے نا۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو بھائی، آپ سب لوگوں نے گانا سیکھ لیا ہے۔ کسی ملک کو اگر گانے والوں کی ضرورت پڑی تو ہم سے رابطہ قائم کرے، میں سپلائی کیا کروں گا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے گھوٹو لڑتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، اور گانا گاتے ہوئے سب مل کر کے گاؤ، چھوٹے بڑے گاؤ، سارے گاؤ۔ وہ پہلے نچایا کرتا تھا، یہ گواتا ہے، دونوں کا جوڑ ہو گیا۔ اس نے سب کو نچایا، وہ خود بھی ناچتا تھا، اور اس نے خود بھی گایا اور سب سے گوایا، گاؤ بھائی گاؤ، سبحان اللہ۔ مسلمان بیروت میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم گا رہے ہیں، یہی ہم گا رہے ہیں۔ مسلمان ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم سے ڈوب کے نہیں مرا جاتا۔ تم نے یہ طریقہ کار سیکھا کس سے ہے؟ تم کہاں سے نکال کے لائے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا حال دیکھو، کہتا یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لڑائی کائے کی مکان کی کہ نہیں، خاندانی لڑائی ہے کہ نہیں، لڑائی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، سب کو وہی کھلاتا ہے اور وہی پالتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بخار والا الگ ہے، چیچک والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، شادی کرانے والا الگ ہے، مقدمے جتانے والا الگ ہے، بسوں اور ٹرکوں کی حفاظت کرنے والا الگ ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا یقین کیا کہ جو انگور منہ میں تھا وہ اندر نہ لے گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کے ٹکڑے اٹھائے، اس کے ٹکڑوں سے بھی، بدن کے ٹکڑوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ انجام بخیر ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے ہر ایک کا، ورنہ یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے۔ یہاں لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے، جب جانے لگے تو ان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ کسی کو مجذوب کہتا کہ گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، از مکافات عمل غافل مشو۔ بھئی اگر گندم بیجو گے تو گندم پیدا ہوگی، جو بیجو گے تو جو پیدا ہوں گے، جو عمل کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے۔ اور بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو، ان اللہ والوں پر بڑی کمائی کر گئی ہے۔ کہنے لگا سوچا کر 14 اگست ہو یا 18 اگست ہو کا کوئی بھی ہو، تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گمانا ایک دن۔ جب جانا ہی جانا ہے اس پروردگار کی حضور میں، مالک کائنات کے دربار کی پیشی میں جانا ہی جانا ہے، تو یہ رات برباد نہ کر، یہ دن برباد نہ کر، یہ قیمتی سرمایہ زندگی کو برباد نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھے بندوں میں شامل فرما لے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد سمن آباد محلہ گنگے بیروں کے سکول کے پاس کوئی مدینہ مسجد ہے، اس میں بیان ہوگا۔ تمام حضرات شوق سے تشریف لائیں اور وہاں کے بیان کو سنیں۔ انشاءاللہ میں جاؤں گا وہاں کل عشاء کی نماز کے بعد۔ الرحمن الرحیم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی دستگیری فرما. یا اللہ ہم سب کی نگرانی فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما. یا اللہ سب کے کاروبار کو اچھا کر دے. یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. الہی جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. سب کی مجبوریوں کو دور فرما دے. مشکلوں کو آسان فرما دے. سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا. اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. مالک مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم و فضل فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اطاعت محبت نصیب فرما. الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہی ان کی غیب سے نصرت اور اعانت فرما. پروردگار اسرائیلی یہودیوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ اس کے سرپرستوں کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ مسلمانوں کو کفر کے مقابلے میں کامیاب فرما. الہی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے نام لیوا ہے ہمیں معاف فرما دے. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.